نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق اللہ العظیم. جناب صدر مجلس اور میرے عزیز دوستوں، دین اسلام کا وہ سفر جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، اور وہاں سے بین الاقوامیت اور ملت حنیفیہ کا دور شروع ہوتا ہے، اور اس دور کا اختتام اور تکمیل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوئی. یہ در حقیقت انسان کی اور انسانی معاشرے کی فکری ارتقاء کا سفر ہے. جیسے جیسے انسانی معاشرہ اپنے فکر کے نئے مراحل میں داخل ہوتا گیا، اس کی فکر میں ارتقاء کا عمل آگے بڑھتا گیا. اسی کے مطابق اللہ کی طرف سے اس دنیا میں ہدایت کا سلسلہ بھی بڑھتا چلا گیا، اور یوں یہ سلسلہ نبوت وہ در حقیقت جو انسانی معاشرے کی فلاح و بہبود کا سلسلہ ہے، ان کی فکری رہنمائی کا سلسلہ ہے، اور ان کے لیے ایک سچا اور خالص معاشرے کی تشکیل کا سلسلہ ہے. جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا تو یہ تکمیل زندگی کے تمام شعبوں کے حوالے سے ہوئی، اور اس تکمیل کے بعد اس سلسلے کی رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو سپرد کی گئی. جو آپ کا مشن ہے، جو کار نبوت کہلاتا ہے، اس کی حفاظت کرنا اور اس کو ہر دور کے تقاضوں کے مطابق بطور رہنما لوگوں تک پہنچانا، دور کے تقاضوں کے مطابق جو بھی نئے چیلنجز سامنے آئیں ان کے حوالے سے رہنمائی مہیا کرنا، یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کی تربیت یافتہ اجتماعیت کو سونپا گیا. وہ آپ کی جانشینی آپ کی جماعت کو منتقل ہوئی. آپ کی ذات گرامی میں جو کمالات نبوت جمع تھے، اب ان کمالات نبوت کا آپ کی جماعت کے ذریعے اس دنیا کے اندر مختلف انداز سے اظہار ہوتا چلا گیا. یہ پوری جماعت در حقیقت آپ کی خلفاء کی جماعت ہے، جنہوں نے مختلف شعبۂ زندگی میں آپ کی نمائندگی.
کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اس طور پہ تابع کیا کہ اب ان پر گزشتہ زندگی کا کوئی اثر باقی نہیں رہا، وہ مکمل طور پر آپ کے دست و بازو بنے، آپ کے کمالات کے وہ مظہر بنے، نمائندے بنے، اور پھر ان سب نے مل کر ایک اعلیٰ درجے کا معاشرہ قائم کیا۔ تو یہ ختم نبوت کے اظہارات ہیں کہ نبوت مکمل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کی اس اعلیٰ درجے کی تربیت کی کہ اب اس دنیا میں براہ راست نبوت کی ضرورت ختم ہو۔ اب اللہ کے رسول کے ذریعے انسانی عقلوں کو، انسانی اخلاق کو، انسانی صلاحیتوں کو اس طرح سیکل کیا گیا، ایسی تربیت کی گئی، ان کا ایسا تزکیہ کیا گیا، ان کو ایسی تعلیم دی گئی کہ جس کے نتیجے میں اب وہ اس دنیا کے اندر دور کے تقاضے سمجھ کر، جان کر، ان کا تجزیہ کر کے، کھرے کھوٹے کا امتیاز کر کے انہوں نے ہر دور میں انسانیت کی رہنمائی کی۔ آپ کی قائم کردہ اجتماعیت یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا ایک بین ثبوت کہ نبوت اب مکمل ہو چکی، اور آپ کے ذریعے جو دین مکمل ہوا، جس کو قرآن حکیم نے بطور انعام کے ذکر کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ تمہارے لیے تمہارا دین اب مکمل ہو چکا۔ اب اس دین نے زندگی کے ہر شعبے میں بنیادی اصول، ضابطے متعین کر دیے۔ اس نے پوری انسانی زندگی کا ایک ڈھانچہ کھڑا کر دیا، پوری انسانی زندگی کا ایک نظم و ضبط قائم کر دیا، اور اب اس دنیا کے اندر ان شعبوں کے تقاضے اس امت کے تربیت یافتہ افراد کے سپرد کر دیے۔ آپ کے بعد اس اجتماعیت نے جو آپ کی صحبت سے بنی، آپ کی تربیت سے بنی، جنہوں نے اپنے آپ کو آپ کے رنگ میں رنگ لیا، پھر ان کی صحبت سے اگلی اجتماعیت پیدا ہوئی، اور یہ صحبت و رفاقت و تربیت و تزکیہ کا سلسلہ گویا چلتے چلتے آج کے دور تک پہنچتا ہے۔ یہ پورا سلسلہ جو بھی ہے، یہ اس ختم نبوت کی ایک مستند دلیل ہے کہ نبوت کی تکمیل جب ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشن کیسے آگے بڑھا۔ امت کے مجددین کے ذریعے ہر دور میں وہ نبوت کی وہ پہلو اجاگر ہوتے رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی تعلیمات کے اندر موجود تھی۔ یہ تجدیدی سلسلہ در حقیقت آپ کی انہی کمالات کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر دور کے اندر جس کمال کی ضرورت پیش آتی ہے، اس دور کی مجددین کی جماعت ان کمالات کو ظاہر کرتی ہے، ان کی نمائندہ بنتی ہے۔ جیسے کہ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ آج کے دور کے اندر دین کو اعلیٰ درجے کے دلائل اور عقلی شعور کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت ہے، تو وہی کمال نبوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود تھا، اس کا بھرپور اظہار اس قریبی دور کے اندر وہ حضرت امام شاہ ولی اللہ کی کاوشوں سے منظر عام پہ آیا۔
وہ چیز جو آپ کی ذات کے اندر موجود تھی اس کا اس درجے اظہار عقلی بنیادوں پر، حجت کی بنیاد پر، حکمت و شعور کی بنیاد پر اس کا کمال اظہار وہ حضرت امام شاہ ولی اللہ کے ذریعے۔ تو آپ اور آپ جیسی جتنی بھی شخصیات ماضی میں رہیں یا اس کے بعد آئیں، وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات نبوت کا اظہار ہے۔ جو کمالات آپ کی ذات میں موجود تھے، آپ کی تعلیمات میں موجود تھے، وہ کمالات ہر دور میں اس دور کے تقاضے کے مطابق ظاہر ہوتے رہے اور ہوتے رہیں۔ اس لیے یہ ختم نبوت ہر دور کے اندر جو اس کا بنیادی تقاضا ہے وہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا رہے۔ کبھی بھی کسی بھی دور میں یہ تشنگی محسوس نہیں ہوگی کہ دور کا تقاضا موجود ہے اور اس کے مطابق رہنمائی موجود نہیں۔ تو یہ رہنمائی کا ایک تسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کر دیا، جماعت صحابہ سے لے کر مجددین کے اس سلسلے تک یہ در حقیقت جڑا ہوا ہے، یہ پرتو ہے، یہ اظہار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی تکمیل اور ختم نبوت۔ اس لیے ہر دور میں اس دینی تکمیل کو، اس دینی جامعیت کو دور کے تقاضوں سے کاٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو ماضی کے حوالے سے تو بڑے شاندار الفاظ میں ذکر کیے جانے کی روایت پیدا کی گئی، لیکن اس کا اس دور سے اور آنے والے دور سے کیا تعلق، اس سے بالعموم بے توجہی برتی گئی۔ کوشش کی گئی کہ اس کو شاندار ماضی کے داستان کے طور پر تو ذکر کیا جائے، لیکن دور حاضر اور دور مستقبل کے حوالے سے اس کی اس رہنمائی کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ یہ وہ کشمکش ہے جو ہر دور کے اندر مجددین کی جماعت کو درپیش ہوتی ہے۔ ایک طرف جمود کی سوچ موجود ہوتی ہے، اور اس جمود کی سوچ کو وہ لوگ تقویت دیتے ہیں، سرپرستی کرتے ہیں جو اس دین کے اس شاندار فکر کے مستقبل سے خوفزدہ ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے منمانی میں اور معاشرے پر اپنا ظلم کا نظام مسلط کرنے میں اس فکر کے حوالے سے چیلنج درپیش ہے۔ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جمود کی سوچ کو پروان چڑھایا جائے اور سوسائٹی کے اندر انتشار کو فروغ دیا۔ تو اسی انتشاری فکر کو اس بر صغیر میں مختلف طریقوں سے پروان چڑھایا۔ مقصد یہ تھا کہ دین کی اس تجدیدی سوچ کو مزاحمت کے میدان میں پس منظر میں رکھا تھا، وہ ہماری مزاحمت نہ کرے، اس کو ماضی کے حوالے سے بہت اچھے الفاظ سے ضرور یاد کیا جائے، خراج تحسین پیش کیا جائے، خراج عقیدت پیش کیا جائے، اس کے لیے محافل منعقد کی جائیں، لیکن اس کا دور حاضر کے حوالے سے کیا پیغام ہے، اس کا کیا تقاضا ہے، اس کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا یا اس کو مسخ کر دیا۔ تو اس خطے کے اندر جب انگریز آیا ہے تو اس کا جو سب سے زیادہ مہلک وار تھا وہ ہماری فکر پر تھا۔ باقی شعبے تو اس نے پامال کیے، ہمیں سیاسی بھی غلام بنایا، معاشی طور پر ہمیں پسماندہ بنایا، معاشرتی انتشار پیدا کیا، لیکن اس کا جو سب سے بڑا ہدف تھا وہ یہاں کی فکر کو مسخ کرنا تھا، اور ایک صحیح فکر رکھنے والی جماعت کو اس نے جسمانی طور پر بھی ختم کرنے کی پوری کوشش کی،
جو صحیح فکر رکھنے والی جماعت تھی اہل علم کی، اس کو اس نے اس خطے کے اندر ان کا قتل عام کیا، تاکہ اس فکر کے جو بھی رہنما ہیں وہ اس معاشرے سے ختم کر دیا، اور پھر اس معاشرے کو ایک ہجوم کی شکل میں، ایک بھیڑ کی شکل میں کسی نہ کسی راستے پر ڈال دیا، اور دوسری طرف اس فکر کو مسخ کرنے کے لیے اعلی کار پیدا کیے جن کا بنیادی مقصد انتشار فکر پیدا کرنا، جن کا بنیادی مقصد سوسائٹی کے عملی تقاضوں سے، اجتماعی تقاضوں سے، مستقبل کی ایک اعلیٰ فکر کی صلاحیتوں کے اعتبار سے اس فکر کی لوگوں کی نظروں میں جو وقعت ہے وہ ختم کر دی۔ اس کے لیے یہاں پر اس نے مذہبی تحریکات کھڑی، مذہب کے عنوان کو استعمال کیا، مذہب کو مسخ کرنے کے لیے اس نے مختلف لوگوں کی مدد کی، کچھ اس کے براہ راست اعلی کار بنے اور کئی ایسے جو نادانی میں اس کے مشن کے لیے استعمال ہو۔ تو ایسے موقع پر یہ ولی اللہ جماعت ہے کہ جس نے نہ صرف اپنے وجود کو برقرار رکھا بلکہ اس نے اس فکر کو بھی اپنا حرز جاں بنایا، اس کی حفاظت کی، اس کی حفاظت کے لیے اس نے مختلف تدابیر اختیار کی، علمی میدان میں، تربیت کے میدان میں، اجتماعی عمل کے میدان میں، تاکہ اس فکر کی حفاظت اور یہ محفوظ فکر اگلی نسل کو منتقل، تاکہ جیسے جیسے حالات پیدا ہوں اس فکر سے استفادے کے مواقع پیدا ہوتے چلے جائیں، اور ہر دور کے لوگ اس فکر کے حوالے سے اپنا علمی اور فکری سفر جاری رکھیں۔ تو اس خطے کے اندر جو مذہبی تحریکات اٹھائی گئیں، مذہب کے نام سے مختلف جماعتیں پیدا کی گئیں، مختلف گروہوں کی سرپرستی کی گئی، جن کا بنیادی مقصد اس بنیادی دینی فکر کو مسخ کرنا تھا۔ مختلف بحثیں اٹھائی گئیں، ان بحثوں سے الجھاؤ پیدا کیے، اس کے ذریعے مختلف گروہ پیدا کیے، فرقے پیدا کیے، ایک پورا فرقہ وارانہ معاشرہ پیدا کیا۔ فرقہ وارانہ بحثوں کے اندر پوری سوسائٹی کو الجھانے کی کوشش کی گئی، جس پہلو سے بھی کوئی بحث بن سکتی تھی اس کو بنایا گیا، جو بھی فکری تنازعات ہو سکتے تھے پیدا کیے گئے، اٹھائے گئے، اور ان کو رنگ مذہبی دیا گیا۔ عزائم سیاسی تھے، ان کے مقاصد استعماری تھے، لیکن ان کا رنگ و روپ مذہبی پیدا کیا تاکہ یہاں کے لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے، ان کو مختلف گروہوں میں تبدیل کیا جا سکے، ان کے درمیان بحث و مباحثے شروع کرا کر اپنے اس سیاسی، معاشی، معاشرتی، بین الاقوامی ایجنڈے سے لوگوں کی نظر ہٹا دی جائے۔ وہ ان بحثوں میں الجھے رہے، مختلف عقیدوں کے بحثوں میں، مختلف نظریات کے بحثوں میں۔ یہ ولی اللہ جماعت تھی کہ جس نے ان تمام ہتھ کنڈوں کا جواب دیا۔ جہاں علمی میدان میں ضرورت تھی، علمی میدان میں شکوک و شبہات کا ازالہ کیا، فکر اور تربیت کے میدان میں کام کیا، سیاست کے میدان میں کام کیا، شریعت کے تقاضوں کے حوالے سے جو نئے سوالات، نئے چیلنجز سامنے آئے، اس میدان میں انہوں نے رہنمائی کی۔ تو یہ ایک جامع فکر رکھنے والی اجتماعیت جس کو ہم ولی اللہ جماعت کہتے ہیں، جس نے شریعت میں بھی، طریقت میں بھی، سیاست میں بھی، اور پھر ان کے جتنے ذیلی شعبے بنتے تھے ان کے تقاضوں کو سمجھا اور اس میں رہنمائی کی۔
اب یہ ساری رہنمائی ایک مرکزی فکر سے جڑی ہوئی، یہ تمام شعبے جب مرکزی فکر سے جڑ کے کام کرتے ہیں تو یہ اپنے مطلوبہ نتائج دیتے ہیں۔ اور اگر اس کو مرکزی فکر دین کے غلبے کی سوچ سے کاٹ دیا جائے، شریعت کو کاٹ دیا جائے یا طریقت کو کاٹ دیا جائے یا سیاست کو کاٹ دیا جائے، تو اسی سے مختلف گروپ پیدا ہوتے ہیں، مختلف گروہ پیدا ہوتے ہیں، اور نت نئی سوچیں پیدا ہوتی ہیں، تضادات پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، بحث و مباحثے پیدا ہوتے ہیں کہ شریعت کا طریقت سے کیا جھگڑا ہو گیا، سیاست سے کیا جھگڑا ہو گیا، طریقت سیاست جمع ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی۔ یہ مختلف بحثیں اس لیے ہوتی رہی ہیں کہ اس کو مرکزی فکر، مرکزی سوچ، مرکزی نصب العین سے کاٹا گیا۔ تو یہ ولی اللہ جماعت تھی کہ جس نے اس مرکزی نصب العین کو متعین کیا۔ مرکزی نصب العین ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس مرکزی نصب العین کے ساتھ جب شریعت کام کرے گی تو وہ شریعت ہر صورت میں طریقت کو معاونت دے گی، وہ سیاسی رہنمائی کے لیے دلائل دے گی۔ جب اس سے سیاست کو جوڑا جائے گا تو وہ سیاست معاشرے کے اندر شریعت کے تقاضوں کے غلبے کے لیے کام کرے، وہ طریقت کی اہمیت کو اور اس کی تربیت کے تقاضوں کو پوری طرح اپنی فکر میں، اپنے نصب العین میں، اپنی حکمت عملی میں جگہ دے۔ تو اس مرکزی نصب العین سے جڑی ہوئی جماعت نے اس طرح کے سارے فتنوں کا تعاقب، ان کا مقابلہ کیا، اور اس مرکزی فکر کے تناظر میں کیا۔ اس کو فرقہ وارانہ بحثوں کے ذریعے نہیں کیا، محض عملی مناظروں کے ذریعے اس کو آگے نہیں بڑھایا، بلکہ اس تناظر میں ان سب چیزوں کا جائزہ لیا کہ یہ ایک مرکزی فکر کے مقابلے پر ایک سامراجی فکر ہے جو اپنا غلبہ پیدا کر رہا ہے، جس نے دنیا سے مسلمانوں کے غلبے کو ختم کیا، دین کے غلبے کو ختم کر کے، اور اس نے اپنی سامراجی فکر کو پوری دنیا پر مسلط کیا۔ اب وہ اس دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اس کو اعلی کار بنانا چاہتا ہے۔ کسی نے اس کی شریعت کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کی، کسی نے اس کی طریقت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، کسی نے اس کی سیاسی فکر کو اپنی فکر کے تابع بنا کر پیش کیا۔ تو اس کی مرکزی فکر کو سمجھنا، مرکزی نصب العین کو سمجھنا، اور پھر اس کی روشنی میں تمام شعبوں کو جاننا، یہ ولی اللہ جماعت کی بنیادی پہچان۔ اور اس سے ہٹے ہوئے جتنے بھی فکر ہیں، چاہے کتنی خوبصورت عنوانات ہیں، وہ در حقیقت نتیجے کے اعتبار سے جو سامراجی فکر ہے اس کو تقویت دیتے، چاہے شریعت کے بحثیں ہوں یا طریقت کے حوالے سے سرگرمیاں ہوں یا سیاست کے نام پر معاشرے کے اندر جو بھی جد و جہد اختیار کی جاتی ہے۔ چنانچہ ولی اللہ جماعت نے اس خطے میں ہر شعبے کے اندر اپنا کردار ادا کیا۔ اس فکر کو، اس کی اجتماعی جد و جہد کو سمجھنا اور اس پر اپنے علمی اور عملی شعور کو قائم کرنا، یہ در حقیقت ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اب اس خطے میں انگریز نے آنے کے بعد دین دنیا کی تقسیم کی فکر پیدا کی، ایسے گروہوں کی سرپرستی کی جو باقاعدہ اس بات کی تلقین کر رہے تھے کہ مسلمانوں کا کام دنیا کے معاملات سے کیا ہے، وہ اپنے اخلاقی تربیت پہ توجہ دیں، اپنی شرعی معاملات کو درست کریں۔ یہ باقاعدہ ایک فکر پروان چڑھائی ہے۔
اس لیے ان کو سیاسی معاملات سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، ان کو خالص دینی کام کرنا چاہیے۔ اب یہ خالص دین کا لفظ استعمال کر کے گویا اس بات کو بتایا گیا کہ سیاسی کام کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، سیاسی جد و جہد کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ باقاعدہ فکر یہاں پہ پیدا کی گئی۔ مقصد اس کا کیا تھا کہ جو استعمار اور سامراج کے غلبے کا میدان ہے اس میں اس کی مزاحمت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اپنے مذہب پر ذاتی حیثیت میں عمل کرتے رہیں، اپنے ایک مخصوص دائرے میں آپ اپنی مذہب کی شناخت قائم رکھیں، لیکن سیاسی معاملات سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں۔ اسی فکر کو پروان چڑھایا گیا باقاعدہ علی گڑھ کی سوچ کے تحت تعلیم کے عنوان سے۔ اس کا نتیجہ یہ کہ یہاں سے یہ سوچ پیدا ہوئی کہ دین اور سیاست یہ دو علیحدہ دھاریں ہیں، ان دونوں کے درمیان کوئی آپس میں ربط موجود نہیں، اور سیاست کا نام اس لیے استعمال کیا جائے کہ اس کے ذریعے اس دور کے اندر جو بھی غالب قوت ہے اس کے لیے کام کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے دینی تعلیمات میں جہاں جہاں پر نئی تعویل کی ضرورت تھی، نئی تعبیر کی ضرورت سے وہ کر دی جائے تاکہ ہمارے سیاسی مقاصد محفوظ ہوں۔ تو نتائج گویا کہ سامراج نے سمیٹے۔ اسی طرح اس خطے کے اندر یہاں کے لوگوں کی مذہبی وابستگی کو دیکھتے ہوئے متوازی دین بھی پیدا کیا گیا، ایک نئی نبوت کا پورا ایک میدان کھڑا کیا گیا۔ اس میدان کے اندر اپنے تربیت یافتہ جن کا پورا خاندانی شجرہ اعلی کاری کا تھا، ایسے افراد کو انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور بڑی ہی چالاکی کے ساتھ کہ ایسے افراد کو ہمیشہ سوسائٹی کے اندر ایسے موضوعات کے ذریعے اٹھایا جاتا ہے جس سے لوگوں میں ان کی پذیرائی پیدا ہو، لوگ ان کو اپنا رہنما سمجھنے لگ جائیں، اور پھر اس ذریعے سے جو ان کی پی آر پیدا ہوتی ہے اس کو پھر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اس دور میں انگریز نے باقاعدہ مسلم مسیحی موضوعات پر مناظرے ترتیب دی۔ ایک طرف باقاعدہ پادریوں کو اس کام پر لگایا گیا کہ وہ ان موضوعات کو اٹھائیں جو مسلمانوں کے ہاں بڑے حساس موضوعات کہلاتے ہیں، عقائد کی بحثیں چھیڑیں۔ پھر اس کے مقابلے پر مسلمانوں میں سے ایسے افراد کو کھڑا کیا گیا جو ان کے جواب دیں، ایک مناظروں کا کلچر پیدا کیا۔ اب ظاہر مسیحی عقائد کے مقابلے پر جو بھی شخص کھڑے ہو کر بات کرے گا، چیلنج کرے گا، مناظرے کرے گا، تو مسلمانوں میں اس کی پذیرائی ہوگی، اس کو اچھی نظروں سے دیکھا جائے گا، اس کی تعریف و توصیف ہوگی، اس کا ایک حلقہ اثر بنایا جائے گا۔ تو یہاں پر اسی طرح یہ پورا کا پورا ایک ماحول پیدا کیا۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اس طرح متعارف کرایا گیا کہ سب سے پہلے مسلم مسیحی مباحثوں کے ذریعے اس کی ایک شہرت پیدا کی، لوگوں میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کیا، مسلمانوں کے اندر اس کی ایک وقت پیدا کی کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے گویا مسیحی اعتراضات کا جواب دیتا، مسیحی فکر کے مقابلے پر یہ مسلمانوں کا نمائندہ ہے۔ اس طرح گویا کہ اس کا ایک تشخص پیدا کیا، اور اس سازگار ماحول کے ذریعے اصل ایجنڈا کیا تھا کہ اس کے ذریعے دوسری طرف
اس بات کا چرچا کرایا گیا، اظہار کیا گیا کہ آج کا دور یہ علمی مباحثوں کا ہے، آج کا دور قلم کے ذریعے جہاد کرنے کا، عملی مزاحمت کا نہیں، مقابلے کا نہیں۔ جو بھی اس دور کے اندر غالب قوت ہے اس کے غلبے کو قبول کر لیا جائے، انگریز کی بالادستی قبول کر لی جائے، اس کا عالمی غلبہ قبول کر لیا جائے، اس عالمی غلبے کے تحت اپنی علمی بحثیں کی جائیں، علمی مناظرے کیے جائیں، کتابیں لکھی جائیں، دلائل دیے جائیں، دلائل کا جواب دیا جائے۔ یہ گویا کہ اس نے باقاعدہ ذہن سازی کی کہ سیاسی مقاصد جو غالب قوت ہے ہم نے اس کے پورے کر دیے، باقی مذہبی بحثوں کے اندر ہم نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا۔ تو انگریز کو علمی بحثوں سے کوئی مطلب نہیں، اس باوجود اس کے کہ اس کا مسیحی پس منظر ہے، لیکن اس کو مسیحیت کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں، اس لیے کہ وہ اپنے ملک کے اندر مسیحیت کا جنازہ نکال کر اس نے اپنا نظام کھڑا کیا، مسیحیت کو اس نے لپیٹ دیا، اس کو گرجوں تک اور چند تہواروں رسومات تک اس نے خود محدود کیا۔ اپنے ملک میں اس نے مسیحیت کا خاتمہ کیا، سماجی میدان میں، سیاسی میدان میں، عملی میدان میں، اور اس کی جگہ پہ اس نے اپنا ایک سامراجی فکر پیدا کیا، سرمایہ داری فکر پیدا کی۔ اس لیے اس کی اپنے مذہب کے ساتھ تو کوئی وابستگی نہیں ہے، وہ یہاں پر مذہب کو صرف ان بحثوں کے لیے زندہ رکھنا چاہتا ہے، وہ اپنے مذہب کے لوگوں کی پذیرائی کرتا ہے، سرپرستی کرتا ہے، تاکہ اس طرح معاشروں کے اندر ایک بحث، مباحثہ، جنگ و جدل، فرقہ وارانہ تصادم کی فضا موجود ہے۔ اس لیے جہاں پر اس نے اپنے مذہبی مشنری اداروں کو فروغ دیا، ان کی سرپرستی کی، ان کے ذریعے اس نے لوگوں کی ذہن سازی کی، اس کے ذریعے ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کے میدان میں اس نے ان کو متاثر کرنے کی پوری حکمت عملی بنائی، اور دوسری طرف مذہبی بحثوں کے ذریعے اس نے پورا کا پورا ایک ماحول بنایا، اور مقابل گروہ کو بھی اس نے پوری سرپرستی کی۔ اس طرح گویا کہ اس نے اپنے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھایا، اور اس کا اصل ایجنڈا سیاسی ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی تحریکات اس سوسائٹی کے اندر پیدا کی گئیں ان کا رنگ و روپ مذہبی ہے، لیکن وہ سیاسی ایجنڈے کے ساتھ آگے بڑھے۔ اس لیے وہ خود لکھتا ہے کہ انگریز کی سرپرستی کی وجہ سے میری فکر کو فروغ حاصل ہوا، میں اس کو اپنے لیے بہت غنیمت سمجھتا ہوں، اور اس نے باقاعدہ بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ اب اس سیاسی تحریک کو سمجھنا ہے جس نے مذہبی رنگ و روپ اختیار کیا، تو ظاہر ہے اس نے اپنے کچھ مذہبی دلائل بھی گھڑے، مسلمانوں کو متاثر کرنے کے لیے اس نے انہی کی زبان میں بات بھی کی۔ تو اس سارے سلسلے کو ولی اللہ فکر اور اس کی اجتماعیت نے سمجھا، ہر میدان میں اس کا جواب دیا، لیکن اس بنیادی حقیقت کے ساتھ کہ یہ ساری فرقہ وارانہ بحثیں بنیادی طور پر اس سامراجی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اس لیے پورے شعور کے ساتھ ایسی تحریکات کا جائزہ لینا اور ان کے اصل عزائم کو معاشرے کے سامنے لانا، یہ اس ولی اللہ جماعت کا بنیادی مقصد ہے۔ چنانچہ اس مرزا کی اس مذہبی تحریک جو سیاسی مقاصد کے لیے شروع کی گئی، تو اس خطے کے اندر ہمارے اہل علم نے پوری طرح سمجھا اور اس کے مطابق حکمت عملی بنائی۔ چنانچہ ہماری یہ خانقاہ جس سے ہم سب وابستہ ہیں، خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور، اس کا تینوں میدانوں میں، شریعت میں، طریقت میں، سیاست میں رہنمائی کا کردار ہے۔ اس نے ہر دور کے اندر جو اس دور کے چیلنجز تھے ان کا جائزہ لیا، اور پھر اس کے مطابق جو بھی جوابی حکمت عملی بنتی تھی اس کو اختیار کیا۔
اس بنیادی شعور کے ساتھ کہ سامراج کے مقصد کو سمجھا جائے، سامراج کے ایجنڈے کو سمجھا جائے، اس کے فہم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ ایسی تحریکات کا تجزیہ کیا جائے، جائزہ لیا جائے، ان کو بے نقاب کیا جائے۔ چنانچہ مرزا غلام احمد کی اس پوری تحریک کا جو سیاسی تجزیہ ہے، اس کے سیاسی مقاصد ہیں، سیاسی عزائم ہیں، یہ اس خانقاہ نے نہ صرف سمجھے بلکہ اس فکر کو منتقل بھی کیا کہ جو بھی اس کے مخالف ہیں ان کا بھی جواب دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی اصل حقیقت ہے اس کو بھی واضح کیا جائے۔ یہ خانقاہ کے ہر مسند نشین نے اس بنیادی مقصد کو سمجھا اور اس کے مطابق اس نے حکمت عملی ترتیب۔ وہ شخصیات منظر عام پہ تو نہیں، لیکن انہوں نے منظر عام پر آنے والی جو بھی شخصیات تھی، تحریکات تھیں، ان کی درست خطوط پہ رہنمائی کی، ان کی صحیح خطوط پہ تربیت کی۔ چنانچہ اس حوالے سے جو بھی نمایاں شخصیات ہیں جنہوں نے اس حوالے سے کام کیا، مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری ہوں، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی ہوں، اور پھر ان کے ساتھ جڑا ہوا پورا کا پورا جو سلسلہ فکر ہے جنہوں نے اس میدان میں کام کیا، ان سب کی سرپرستی اس خانقاہ کے ذریعے، ان کی صحیح خطوط پہ رہنمائی کی گئی۔ ان کو فرقہ وارانہ بحثوں میں الجھنے کی بجائے ان کو ایک صحیح حکمت عملی دی گئی، علم کی بنیاد پر، شعور کی بنیاد پر، سیاسی بصیرت کی بنیاد پر۔ چنانچہ یہ جو کتاب اس وقت جس کی رونمائی کی تقریب ہو رہی ہے، اس کا آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح ہوگی کہ اس کی علمی بنیادوں پر جس تجزیے کی ضرورت تھی اس کی طرف اس خانقاہ نے توجہ دی۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے علمی تجزیے کے لیے اپنے سے ایک منتسب شخصیت کو جو صاحب قلم شخصیت تھی، مولانا ابو الحسن ندوی، ان کو توجہ دلائی کہ وہ اس میدان میں کام کریں۔ ان کو باقاعدہ اس کام کی ذمہ داری دی، بلکہ پورا کا پورا ان کو ایک ماحول دیا کہ ان کو سارا کا سارا لٹریچر فراہم کروایا اور اپنی نگرانی میں یہ علمی کام مکمل کرایا، اس کا جائزہ لیا جائے علمی بنیادوں پر۔ تو سب سے پہلے یہ کتاب عربی زبان میں لکھی گئی تاکہ اہل عرب کو اس تحریک کا پس منظر سمجھایا جائے جو انگریز نے یہاں پر مذہبی بنیادوں پر شروع کی، اور پھر اس کے بعد اردو ایڈیشن بھی سامنے آیا۔ اسی فکر کی جو حقیقت ہے وہ اس خانقاہ کے ذریعے واضح ہوئی کہ یہ در حقیقت انگریز کا ایک سیاسی ایجنڈا ہے جو اس نے مذہب کے نام سے اس معاشرے کے اندر پیدا کیا۔ اسی فکر کی حقیقت کو اس کے بعد کے مسند نشین حضرت شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا کہ اس کا حقیقی علاج کیا ہے۔ کیا یہ علمی میں بحث و مباحثے ہیں؟ کیا اس کے ذریعے ان کو سوسائٹی کے اندر ایک وجود مان کر تسلیم کر کر ان کے ساتھ آگے بڑھا جائے، یا اس کی حقیقت کو سمجھ کر اس کا ایک بنیادی علاج تلاش کیا جائے؟ کیونکہ جو سیاسی مقاصد کے لیے تحریکات پیدا کی جاتی ہیں، جماعتیں پیدا کی جاتی ہیں، ان کا علاج بھی سیاسی ہوتا ہے، اگرچہ وہ اپنی مذہب کی چادر اوڑھ لیتے ہیں اپنے تحفظ کے لیے، اور اس طرح مذہبی بحث مباحثے کے ذریعے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ ان کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو سیاسی مقاصد کے لیے جماعتیں پیدا ہوتی ہیں ان کا مقابلہ بھی سیاسی بصیرت سے ہوتا ہے، اس راستے سے نہیں ہوتا جس راستے پر سامراج ان کو تحفظ دینا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت کی یہ پوری بصیرت کے ساتھ رائے تھی کہ اس کو ایک سیاسی گروہ کے طور پہ دیکھا جائے اور اس کا ایک سیاسی علاج کیا جائے۔ اس کا یہ علاج نہیں ہے کہ اس کو ایک تحفظ دے کر معاشرے کے اندر قائم رکھا جائے، وہ ایک ناسور ہے جو سوسائٹی کے اندر پلتا رہے، بڑھتا رہے، اس کے ذریعے معاشرے کے اندر انتشار مستقل قائم رہے۔ اس کا علاج سیاسی،
اس دور کی حکمت عملی کیا ہے، اس دور کے اندر مخالف فکر کے ساتھ کیسے نمٹا جاتا ہے، اس حکمت عملی کو اختیار کیا۔ یہ دور کا شعور ہونا، یہی در حقیقت اس ولی اللہ جماعت کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ اس دور کا تقاضا کیا ہے، اس دور کی حکمت عملی کیا ہے، اس دور کی زبان کیا ہے، اس دور کے اندر معاملات کو کس اینگل سے دیکھا جاتا ہے۔ تو جب ایک سیاسی تقاضے، ایک سیاسی نقطہ نظر سے گروہ پیدا کیا گیا، اس کا علاج بھی سیاسی میدان میں ہوگا، چاہے وہ جو مرضی علمی مغالطے پیدا کرتا رہے، ان علمی مغالطوں کے اندر ساری زندگی صرف کر دینا اور اس کا کوئی علاج نہ ہو، تو یہ کوئی کامیاب حکمت عملی نہیں۔ اس وجہ سے حضرت شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی اور اس کے بعد حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہی بنیادی فکر و سوچ تھی کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے، اس کو سیاسی طریقے سے حل ہونا چاہیے، اس کے بارے میں سیاسی شعور ہونا چاہیے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے نوجوانوں میں یہ فکر منتقل کی کہ اس طرح کے جتنے بھی مذہبی گروہ ہیں جو سیاسی ایجنڈے کے تحت پیدا کیے گئے، تو ان کے اصل استعماری مقاصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی کوئی علمی مغالطے ہیں جس کی وجہ سے کسی شخص کے گمراہ ہونے کا امکان ہوتا ہے، اس کا بھی علمی بنیادوں پہ جواب دیا جائے۔ تو اب یہ جو کتاب اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر تو اس بنیادی موضوع کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم خاتم النبیین مانتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ختم نبوت کس طور پر زندگی کے ہر شعبے میں ایک رہنمائی کا ایک اصول ہے، ایک رہنما کردار دیتا ہے۔ ختم نبوت کی جامعیت شریعت، طریقت، سیاست کے حوالے سے کس طرح، کس طور پر ہمیں اس ختم نبوت کو ماننا ہے کہ اب ہمیں شریعت کے میدان میں کسی نئی نبوت کی ضرورت نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کس طرح شریعت کے میدان میں آج تک ہماری رہنمائی کر رہی اور کرتی رہی، کس طرح طریقت میں اس نے رہنمائی دی ہے، اور وہ جاندار اور سچی رہنمائی ہر دور کے اندر ہمیں بصیرت عطا کر رہی ہے، کس طرح سیاست کے میدان میں یہ ختم نبوت اپنی جامعیت رکھتی ہے۔ تو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح اس پہلو کو اجاگر کیا۔ یہ کتاب کا وہ حصہ ہے جس پر تفصیلی گفتگو ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد الخالق آزاد رائے پوری نے کی، اس پہلو کو اجاگر کیا، علمی بنیادوں پر، فکری بنیادوں پر اس کی جامعیت کو واضح کی۔ دوسرا حصہ اس کتاب کا، اس کا تعلق ہے مولانا ابو الحسن ندوی، انہوں نے کتاب جو لکھی تھی قادیانیت ایک مطالعے کے عنوان سے، اس کو اس میں حصہ بنایا ہے، کیونکہ یہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کی پوری نگرانی اور حضرت نے اس کے سارے جو مضامین تھے خود سنے، رہنمائی دی، ایک علمی تجزیہ ہے، علمی زبان میں گفتگو کی گئی، اور آخر میں اس کے حوالے سے جو ہمارے مشائخ رائے پور ہیں ان کا کیا کردار رہا، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری سے لے کر حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری رحمہ اللہ تک، اس کو نمایاں کیا گیا کہ علمی کردار، عملی کردار، سیاسی کردار وہ کیا رہا ہے، اس کو نمایاں کیا گیا۔ اس کتاب کا بنیادی مقصد ہی اس بات کو واضح کرنا ہے کہ ہم اپنی بنیادی فکر کی ساخت کو سمجھیں، اور اس بنیادی فکر کی روشنی میں ہر دور کی اس طرح کی جو خود ساختہ اور سامراج ساختہ تحریکات ہیں ان کا تجزیہ کریں، ان کا جائزہ لیں، وہ جس طرح مذہبی کیموفلاج کرتا ہے اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ تو اس کتاب کے مطالعے کے ذریعے ہمیں علمی رہنمائی بھی حاصل ہوگی اور فکری بصیرت بھی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح خطوط پر اس کتاب کے مطالعہ کرنے کی اور اس کے ذریعے جو اصل مقصود ہے سیاسی اجتماعی بصیرت حاصل کرنا، اس کی رہنمائی عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔